بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چاہے تنہا زندگی گزارنی پڑے اور مرتے مر جائیں، مگر اپنی عزت نفس چھوڑ کر بڑے بچوں کے گھر مستقل رہنے مت چلے جائیں۔ کبھی کبھی بڑھاپے کی سب سے بڑی غلطی بیماری یا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ امید ہوتی ہے کہ اب ہماری ساری زندگی بچوں کے سہارے گزرے گی۔ اولاد سے محبت ضرور کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، لیکن اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر مت چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، ہر گھر کے اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ زندگی کا ہر دور اپنے ساتھ کچھ خوبصورتیاں اور کچھ چیلنجز لے کر آتا ہے۔ بچپن دوسروں کے سہارے گزرتا ہے اور جوانی اپنی طاقت کے بل بوتے پر، لیکن بڑھاپا زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ خودداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمر کے آخری حصے میں اپنے بڑے بچوں پر مستقل بوجھ بننے سے کیسے بچا جائے اور اپنی عزت نفس کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ آئیے ان اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت آخری سانس تک قائم رہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ چند باتیں آپ کی باقی زندگی کو سکون اور عزت دونوں دے جائیں۔ نمبر 1، اپنی عزت نفس کو سب سے پہلے رکھیں۔ والدین کی عزت صرف اولاد کا فرض نہیں، بلکہ والدین کی اپنی خودداری بھی اس عزت کو قائم رکھتی ہے۔ جب انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ فیصلے کرنے کا اختیار بھی کھو دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیں کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے قدموں پر کھڑے رہیں۔ بڑھاپے میں خوددار رہیں، بڑے بچوں پر مستقل بوجھ بننے سے حتی الامکان بچیں۔ یاد رکھیں، بڑھاپا زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک پرسکون دور کا آغاز ہونا چاہیے۔ جب آپ خوددار رہتے ہیں تو بچوں کے دل میں آپ کا احترام اور محبت دگنی ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک بوجھ نہیں بلکہ ان کے سر کا سایہ اور ان کے لیے دعا کا ذریعہ بنے۔ نمبر 2، ہر گھر کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی شادی کے بعد بھی اب سے محبت ضرور کرتے ہوں گے، لیکن محبت کا مطلب ہر وقت ساتھ رہنا نہیں ہے۔ لیکن ان کی ازدواجی زندگی اور بچوں کی پرورش، ملازمت اور روزمرہ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے مسلسل اکٹھے رہنے سے کبھی کبھی معمولی اختلافات بھی دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے محبت کو فاصلے کی خوبصورتی کے ساتھ بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی فاصلے محبت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اولاد سے ملتے رہیں اور ان کے ساتھ وقت گزاری، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن اگر ممکن ہو تو اپنی الگ شناخت اور اپنا گھر بھی قائم رکھیں۔ نمبر 3، ضرورت اور مستقل انحصار میں فرق سمجھیں اور توقعات کم سے کم رکھیں۔ اگر بیماری اور مجبوری یا کسی ہنگامی صورتحال میں اولاد کے پاس رہنا پڑ جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر بغیر ضرورت اپنی پوری زندگی ان کے گھر منتقل کر دی جائے تو یہ بعض اوقات سب کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ بچوں سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ آج کے دور میں ہر انسان اپنی زندگی اور بچوں کی پرورش کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب آپ توقعات کم رکھیں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کے رشتے بھی مضبوط رہیں گے۔ نمبر 4، مالی خود مختاری بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی آمدنی اور پینشن بچت کا کچھ حصہ ہمیشہ اپنے اختیار میں رکھیں۔ جو شخص مالی طور پر کچھ نہ کچھ خود مختار رہتا ہے، اس کے فیصلوں کی قدر بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ لہذا اپنی جوانی میں ہی بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز ضرور کریں۔ اگر کوئی پراپرٹی اور کوئی چھوٹا موٹا آمدنی کا ذریعہ ہے تو اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ جب آپ کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے ہوں گے تو آپ کو بچوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ 5، اپنی مصروفیات ختم نہ کریں۔ بڑھاپے کا مطلب زندگی ختم ہونا نہیں۔ ہر وقت گھر کے معاملات اور بچوں کی زندگی میں مداخلت کرنے کے بجائے خود کو مصروف رکھیں۔ عبادت اور قرآن مطالعہ اور دوستوں سے ملاقات، ہلکی ورزش اور معاشرے کی بھلائی کے کام انسان کو ذہنی طور پر مضبوط رکھتے ہیں۔ کتابیں پڑھیں اور عبادت میں وقت گزاری اور کوئی نیا ہنر سیکھیں، اور ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کا وقت اچھا گزرے اور آپ تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ جس انسان کی اپنی دنیا آباد ہو وہ دوسروں پر کم بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔
جب تک ہمت جواب نہ دے جائے اپنے ذاتی کام جیسے پانی پینا اور کپڑے استری کرنا اور اپنی جگہ صاف رکھنا خود کریں۔ یہ نہ صرف آپ کو متحرک رکھے گا بلکہ آپ کی خودداری کو بھی قائم رکھے گا۔ نمبر 6، جذباتی بلیک میلنگ سے گریز کریں۔ بات بات پر بچوں کو تانے دینا اور اپنی قربانیوں کا احسان جتانا رشتوں میں تلخی پیدا کرتا ہے۔ محبت اور احترام مانگ کر نہیں، اپنی شفقت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اولاد پر احسان نہ جتائیں اور محبت بھی نہ مانگیں۔ والدین کی محبت بے مثال ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں بار بار توجہ اور تعریف اور خدمت کا مطالبہ دلوں پر بوجھ ڈال سکتا ہے۔ محبت مانگی نہیں جاتی، محبت اپنے کردار اور دعا اور اخلاق سے کمائی جاتی ہے۔ نمبر 8، اپنی تیاری آج سے ہی شروع کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیں، بڑھاپا اچانک نہیں آتا۔ بڑھاپے میں بیماری انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے۔ اس لیے متوازن غذا کھائیں اور ہلکی پھلکی واک کریں اور باقاعدگی سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا دراصل اپنے بچوں پر سے ایک بڑا ذہنی اور مالی بوجھ کم کرنا ہے۔ جوانی میں ہی صحت اور بچت اور اچھے تعلقات اور سادہ زندگی اختیار کریں تاکہ کل کسی پر مکمل انحصار نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں، اولاد سے محبت کرنا اور ان کی مدد قبول کرنا ایک خوبصورت بات ہے، لیکن اپنی عزت نفس اور خودداری اور شخصیت کو زندہ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر تھک جاؤ، کیونکہ پاؤں کی تھکن مٹ جاتی ہے لیکن غیرت پر لگا داغ کبھی نہیں مٹتا۔ زندگی میں سب کچھ کھو دینا، لیکن وہ خودی مت کھونا جس کے بغیر انسان مٹی کا ڈھیر اور دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ عزت نفس کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ آپ کے اپنے فیصلوں اور آپ کی خاموشی اور آپ کی خودداری کا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید ایک نصیحت کسی خاندان کے رشتوں میں محبت اور احترام اور سکون پیدا کر دے۔ زندگی میں جب کبھی اکیلے ہو جاؤ تو یاد رکھنا کہ درخت جب اپنے پتے گرا دیتا ہے تو وہ مرتا نہیں، بلکہ ایک نئے اور خوبصورت دور کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وقت کا پینڈولم جب گھومتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے، اس لیے اچھے وقت میں غرور سے اور برے وقت میں مایوسی سے بچنا چاہیے۔ حقیقی بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس بہت سے غلام ہوں، بلکہ وہ ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو اور جو اپنے حالات پر مطمئن ہو۔ رشتے دل سے نبھائے جاتے ہیں، ضرورت سے نہیں۔ جہاں ضرورت ختم ہو جائے اور رشتہ قائم رہے، اصل محبت وہی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو جائیداد نہ بھی دو تو کوئی بات نہیں، انہیں تربیت اور احساس ضرور دو، کیونکہ جائیدادیں اجڑ سکتی ہیں لیکن اچھے اخلاق نسلیں سنوار دیتے ہیں۔ انسان کی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کی گفتگو کے سلیقے اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں موجود احترام میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار اللہ تعالیٰ ہر والدین کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو خدمت کو سعادت سمجھے، اور ہر اولاد کو ایسے والدین عطا فرمائے جو محبت، حکمت اور خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اے اللہ، جب تک زندگی ہے ایمان اور صحت کے ساتھ عزت و خودداری کی زندگی عطا فرما۔ ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور ہمارے بچوں کو فرمانبردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔